نمبر 2 خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب. توجہ رکھنا، اختلاف ایک مولوی کہے گا 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، پوری دنیا کہے گی 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. ایک حدیث وہ لے آئے گا، ایک یہ لے آئے گا. حتیٰ کہ نبی نے فرمایا خلیفہ راشد سے فیصلہ کروا دو. خلیفہ راشد عمر بن خطاب، ان کا فیصلہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. میں بطور خاص علماء سے کہوں گا اس حدیث کے ترجمے پہ غور کرنا، سارے سوال ختم ہو جائیں گے. ترجمہ صحیح کیا نا، حدیث پہ سوال ہو گئی. صحیح مسلم میں روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ و خلافت ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ. طلاق الثلاث ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کے دور میں 3 طلاق 1، صدیق اکبر کے دور میں 3 طلاق 1، حضرت عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق 1. حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت له فیہ انا فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم. لوگوں نے جلد بازی کی اس معاملے میں جس پہ گنجائش تھی، ہم نافذ کیوں نہ کر دیں تو نافذ کر دی. اب اس پر سوال پیدا ہونے شروع ہوں گے، آخری کلمہ حضور کا بڑا یا عمر کا؟ دونوں. تو حضور کے دور میں 3 1 ہوتی ہے. اب ترجمہ غلط کیا نا پھنس کے. اگر خلیفہ راشد کی بات ماننی ہے تو پہلے خلیفہ راشد ابو بکر ہیں یا عمر؟ بولو. ان کے دور میں 3 1 ہوتی تھی، پھر عمر نے بدعت شروع کی ہے. پھنس گئے نا. یہ کیوں پھنسے؟ ترجمہ غلط ہوا ہے. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا اس پہ غور کرنا. میرے یہاں جب طلبہ تشریف لائیں 1 سال کے لیے تخصص کے لیے، میں کہتا ہوں ترجمہ کرنا سیکھو، پھر دیکھنا مسلک کھلتا کیسے ہے. کان طلاق علی عہد رسول اللہ، ترجمہ دیکھنا. کان طلاق علی عہد رسول اللہ سے حضور پاک کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں 3 طلاق کی بجائے 1 دیتے تھے. 3 کی بجائے 3 1 نہیں ہوتی تھی، 3 کی جگہ پہ 1 دیتے. تو جب 1 دیتے تو کتنی ہونی ہے؟ بولو. حضرت عمر کے دور میں رواج پڑ گیا اکٹھی 3 دینے کا. حضور کے دور میں رواج کیا تھا؟ 3 کی بجائے. حضرت صدیق اکبر کے دور میں رواج 3 کی بجائے. حضرت عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں رواج کیا تھا 3 کی بجائے. اور پھر کیا رواج شروع ہو گیا؟ اکٹھی 3 دینے شروع کیا. حضرت عمر نے فرمایا جب 1 دیں گے تو 1 ہوگی. اب انہوں نے 3 دینا شروع کر دی ہے. ان میں گنجائش تھی کہ 1 دیتے، ان نے 3 دے کے گنجائش ختم کر دی ہے. عمر کون ہوتا ہے 3 کو 1 کہنے والا؟ لہذا 3 دیں گے تو 3 ہوں گی. 3 دیں گے تو 3. آپ کہو گے ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ اس ترجمے کے آپ شواہد ہیں. ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی اس محمد نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا. یہ کہتے تھے کہ کئی خداؤں کو ایک بنا دیا. نہیں، وہ کہتے تھے کئی خداؤں کی بجائے ایک کو مان لیا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ نہیں کہ کئی کو ایک بنا دیا ہے، بلکہ کئی کے بجائے ایک کو مان لیا ہے. حدیث پاک میں ہے من جعل غمومہ ہما واحدہ. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے کئی غموں کو ایک غم بنا دیا ہے. کسی بندے نے کئی غموں کی بجائے ایک ہی غم کو اختیار کر لیا ہے. اب حدیث کا معنی ہو کوئی الجھن ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 کی بجائے 1، صدیق اکبر کے دور میں 3 کی بجائے 1، حضرت عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں 3 کی بجائے 1 دیتے 1 ہوتی. حضرت عمر نے فرمایا ان نے جلد بازی کی ہے، 1 نہیں دیتے 3 دیتے ہیں. تو جب ان نے جلد بازی کر کے اپنے لیے سہولت ختم کر دی ہے، عمر سہولت کہاں سے دے گا؟ میں سمجھا یہ رہا تھا کوئی حدیث یہ پیش کرے، کوئی یہ پیش کرے. آپ نے گھبرانا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خلیفہ راشد کا فیصلہ دیکھو. حضرت عمر کا فیصلہ ہے 3 دو گے تو 3 ہوں گے.